حضرت عباس علمدار کی جو فضیلتیں بیان کی جا رہی تھی ان میں سے ایک فضیلت جو حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے وہ صلب الایمان ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مشہور و معروف حدیث میں فرماتے ہیں کہ کان عمنا العباس، ہمارے چچا عباس جو ہیں وہ کیا تھے؟ نافذ البصیرہ تھے اور جو ہے نا صلب الایمان تھے۔ صلب یا صلب ایمان تھے۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ صلب ایمان، ہم نے کل ایمان کے بارے میں تو بہت زیادہ سن رکھا ہے، لیکن یہ صلب ایمان، یہ صلب ایمان، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں قرآن مجید میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ایمان کی بہت زیادہ کیٹیگریز جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال فرماتا ہے، جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ فعل کا استعمال کرتا ہے، الذین آمنوا، صحیح ہے، ایمان، اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت مومن کا لفظ اسم استعمال کر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ تو یہ کیوں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ جہاں پر فعل استعمال ہوتا ہے وہاں پر بھی ایمان ہے، لیکن ایمان ابھی ثبوت تک نہیں پہنچا، ایمان کے مدارج آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، یعنی ایمان کے مدارج اور آگے بھی ہیں۔ لیکن جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسم استعمال کرتا ہے تو اسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایمان ثابت ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا یہاں یہ دو درجے ہیں، لیکن پھر ایمان کا ایک ایسا درجہ آتا ہے کہ وہ انسان اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی ذات میں اس حد تک فنا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر الذین آمنوا اور مومنین یا مومن نہیں کہلاتا، بلکہ وہ کل ایمان کہلاتا ہے، وہ خود ایمان بن جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار کے لیے صلب ایمان کا لفظ استعمال کیا، یہ کسی عام ہستی نے نہیں استعمال کیا بلکہ ایک معصوم امام نے استعمال کیا ہے۔ صلب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صلب ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی جسم کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یعنی اگر انسان کے جسم کے اندر یہ صلب موجود ہے اور ریڑھ کی ہڈی موجود ہے تو انسان کا جسم سلامت رہتا ہے، وہ مستقیم رہتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ اگر اس ریڑھ کی ہڈی کو درمیان سے نکال لیا جائے تو وہ بدن سیدھا کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا، دائیں جانب گر جاتا ہے یا بائیں جانب گر جانے کا خطرہ ہے۔ یہاں پہ حضرت امام علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس علمدار کو صلب ایمان یا صلب ایمان قرار دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس علمدار معرفت کے اس درجے پر فائز ہیں کہ یہ ابھی ایمان کی ریڑھ کی ہڈی قرار پاتے ہیں۔ یعنی اگر حضرت عباس علمدار کو اسلام کی تاریخ سے، حسینیت کی تاریخ سے نکال دیا جائے اور ایمان کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو ایمان نہیں رہتا۔ یہ عباس علمدار کی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا لقب جو حضرت کو ملا ہے حضرت عباس علمدار، وہ عبد صالح ہے۔ عبد صالح، عابد صالح ہونا اور بات ہے، عبادت کرنا اور بات ہے۔ جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ عابد کہلا سکتا ہے، لیکن عبودیت کے درجے پر، عبد کے درجے پر وہ جو پہنچتا ہے وہ عام بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا عباس علمدار کے لیے، پیغمبر کے لیے بھی آپ دیکھیں نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس خصوصیت کو بیان کیا گیا، جس معرفت کو بیان کیا گیا، جس لقب کو بیان کیا گیا، وہ عبد ہونا ہے۔ جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندگی کے اعلیٰ معراج پر فائز تھے اور عبد کامل بنے ہوئے تھے، معصوم فرماتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار بھی بندگی کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہیں، اور وہ عبد بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، نیک اور صالح ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ حضرت غازی عباس علمدار کے چاہنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کا علم اٹھانے والے ہیں، تو پھر ہمیں بھی
ایمان بھی لانا ہوگا اور ایمان کے ساتھ ساتھ بندگی بھی کرنی ہوگی تاکہ ہم بھی بندگی پروردگار کے درجے پر فائز ہوں۔ اگر عبد بن جائیں تو کتنی اچھی بات ہے، اگر عبد نہیں بن سکتے تو کم از کم عابد خدا تو بن جائیں۔